بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے، عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی نئی اسلامی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے، جسے آپ سن کر آخر میں آپ کو اس کا اچھا اور نیک بدلہ دیا جائے گا۔ تو چلیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کیفیت وحی، کہ وحی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیفیت جاری تھی۔ فصل وحی کا بیان۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث ماخوذ کی گئی ہے۔ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی ہے کہ ان کو مالک نے شام بن عروہ کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی، انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حارث بن شام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شابور تھی، پسینے سے لیس تھی، پسینہ چھوٹ رہا تھا، یعنی کہ وحی کا آنا اور نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ تو ناظرین کرام، بخاری کی یہ حدیث نمبر 2 آپ نے سنی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک کا پیغام نازل ہوتا رہا، وہی ہم تک اسی طرح صحیح سلامت پہنچتا رہا۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جہانوں کے لیے رحمت العالمین اس دنیا میں بن کر آئے۔ اللہ کا پیغام حق سچ پر آپ نے مخلوق خدا تک پہنچا دیا۔ تو دنیا سے پردہ فرمانے تک، دنیا سے جاتے وقت بھی اپنی مخلوق کے لیے خیرخواہی کی دعائیں مانگتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ان کے حکم احکامات کی پیروی کریں، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کریں، جس سے ہمیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اور نیک صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی ہم اس کا اچھا اور نیک صلہ پائیں گے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسی طرح ہماری اچھی نئی اسلامی ویڈیو آپ سنتے رہیں، آپ کو اچھا اور نیک صلہ اس کا ملتا رہے، جس سے ہمیں بھی اس کا اچھا اور نیک بدلہ دیا جائے گا اور آپ کو بھی اس کا آخرت میں نیک صلہ ملے گا۔
نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیں. آمین ثم آمین. وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ العالمین یا رب العالمین.